اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ سورة البقرہ آیت نمبر 128۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا دے ہم دونوں کو مسلمین لکا فرما بردار آپ کے لیے، ومن ذریتنا اور ہمارے اولاد میں بھی سے امتا مسلمتا لک ایک گروہ فرما بردار آپ کا، وارنا مناسکنا اور سکھا دے ہمیں طریقے عبادت کے، وتب علینا اور ہم پر توجہ فرما یا ہم پر رحمت فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ ہی بہت تواب، بہت توبہ قبول کرنے والے، الرحیم اور بڑا اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا، یہ اب دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تثبت کی دعا، تثبت علی الدین، استقامت کی دعا ابراہیم علیہ السلام وہ کر رہے ہیں۔ اس کو پھر عطف نہیں کیا گیا کیونکہ یہ مستقل دعا ہے، پہلے قبولیت کی دعا تھی، الگ مستقل دعا تھی، اب یہ تثبت کی دعا ہے، استقامت کی دعا ہے، تو یہ مستقل کلام ہے، اس لیے یہاں عطف نہیں کیا گیا، اور اصل میں ربنا، اصل میں یا ربنا ہے، یا حرف ندا وہ محذوف ہے۔ مسلمین بمعنی مخلصین، یا اللہ ہمیں مخلص بنا دے، کیونکہ اسلام تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں پہلے سے موجود تھا، یہاں پر اخلاص کی دعا ہے یا دوام کی دعا ہے، دوام الاسلام، ہمیں دوام اسلام پر یا اللہ وہ نصیب فرما، استقامت، تثبت یہاں پر وہ مراد ہے۔ مسلمین لکا ومن ذریتنا، من ذریتنا یہاں پر پھر من تبعیض لایا گیا ہے، من تبعیض کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ سیکھ گیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا عہد، امامت، نبوت، اسلام یہ تمام مخلوقات کو نہیں پہنچ سکتا، تمہاری تمام اولاد وہ مسلمان نہیں ہو سکتی، ضرور اس میں ظالم لوگ وہ ہوں گے، تو یہاں پر اس لیے من تبعیض کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے خود سے ہی یہ ذکر کر دیا، ومن ذریتنا امتاً، یہ امت کا اطلاق کثیر جماعت، بڑی تعداد اس پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو امت وہ کہا گیا ہے، تو ایک فرد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں پر کثیر جماعت اور کثیر تعداد وہ مراد ہے۔ اور پھر یہ امت کا لفظ یہ قرآن کریم میں 51 دفعہ وہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے 9 معانی ہیں۔ اول جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، اس کو امت کہا گیا ہے۔ جماعت الانبیاء، انبیاء کی جماعت، تلک امت قد خلت، بعد کی آیات میں ذکر ہوگی، وہاں پر انبیاء کی جماعت وہ مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، اس کو بھی امت کہا گیا ہے، جو خیر کی دعوت دے، امر بالمعروف، خیر کی دعوت دیتے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر، تو وہاں پر بھی امت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور مطلق جماعت، ایک عام جماعت، اس کو بھی امت کہا گیا ہے۔ کفار کی جماعت، اس کو بھی امت کہا گیا ہے۔ اور مدت، ایک خاص وقت، اس کو بھی امت کہا گیا ہے۔ امام، پیشوا، مقتدا، اس کو بھی امت کہا گیا ہے۔ اور ملت حقہ، حق دین، اس کو بھی امت کہا گیا ہے۔ اور باطل دین، ملت باطلہ، اس کو بھی امت کہا گیا ہے سورہ زخرف میں۔ تو یہ مختلف اطلاقات اور معانی ہیں اس لفظ امت کی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک
یہ تو نسک کی جمع ہے، نسک کی جمع، اور شریعت میں یہ بندگی اور عبادت اس کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ ناسک عابد کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اس کو ناسک کہتے ہیں، عابد بمعنی عابد۔ اور منسک اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقرب اور قرب جہاں پر حاصل ہوتی ہے اس کو منسک کہتے ہیں۔ یہاں پر مناسکنا، مناسک سے یہاں مراد پھر احکام حج کی مراد ہے، حج کے جو احکام ہیں، جو طریقے حج ہیں یہاں پر وہ مراد ہے۔ ارنا مناسکنا، ہمیں سکھا دے احکام حج کے۔ پھر ارنا، ارنا کا لفظ یہاں پر ارنا سے یا تو رؤیت بصری مراد ہے اور یا رؤیت علمی مراد ہے۔ رؤیت بصری اگر یہ مراد ہو جائے تو پھر یہ دو مفعول کو متعدی ہوتا ہے، دو مفعولین کو۔ تو اصل میں پھر عبارت اور ترجمہ کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی وہ جگہ بتا دے، جس جگہ ہم حج اور عمرہ کریں گے وہ جگہ ہمیں بتا دے، وہ مواضع، مثال کے طور پر مینا، مزدلفہ، عرفات، تو وہ جگہ ہمیں بتا دے۔ رؤیت بصری کا مقصد یہ ہوگا، رؤیت بصری کا مقصد کہ ہمیں حج کرنے کے مواضع اور وہ جگہ بتا دے کہ کہاں پر ہمیں وہ حج ادا کرنی ہے، اور یہ دو مفعول کو متعدی ہوگا۔ تو یہاں پر دو مفعول کو متعدی ہوا ہے۔ ارنا میں یہ نا مفعول اول ہے اس کا، اور مناسکنا اس کا مفعول ثانی ہے۔ اور اگر اس سے مراد رؤیت علمی ہو جائے، رؤیت علمی، تو پھر نحات کے مطابق یہ تین مفعول کو متعدی ہوتا ہے۔ رؤیت علمی جب ہو جائے تو پھر تین مفعول کو، پھر یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو رؤیت علمی کا ترجمہ کریں، جیسے ہم نے ترجمہ کیا کہ یا اللہ ہمیں سکھا دے، یہ رؤیت علمی کا معنی ترجمہ ہے، ہمیں سکھا دے، تو یہاں پر پھر تین مفعول ہونی چاہیے، اور حال ہی یہاں پر تو صرف دو مفعول ہے۔ ارنا نہ مفعول اول ہے اور مناسکنا یہ مفعول ثانی ہے، تیسرا مفعول تو یہاں پر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بعض نحات نے یہ کیا ہے کہ یہ جب رؤیت علمی کے معنی پر آ جائے تو یہ کبھی دو، اس کے پھر دو استعمالات ہیں، کبھی یہ تین مفعول کو متعدی ہوتا ہے اور کبھی دو مفعول کو متعدی ہوتا ہے۔ ابن عاشور اس نے کہا ہے کہ اصل استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ دو مفعول کو متعدی ہو جائے، یہ تین مفعول کو متعدی ہونا یہ اس کی اصل استعمال نہیں ہے۔ اصل استعمال اس کی یہ ہے کہ اگر یہ رؤیت علمی بھی ہو جائے تو یہ دو مفعولین کو متعدی ہو جائے ہوتا ہے، اور تین کو متعدی ہونا یہ خلاف الاصل ہے، تو اس لیے پھر یہاں پر اعتراض وہ نہیں بنتا، پھر یہاں پر دو مفعولین اس کے وہ موجود ہے، اور ترجمہ ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بندگی کے طریقے وہ سکھا دے، یا حج کرنے کا طریقہ ہمیں یا اللہ وہ سکھا دے۔ ارنا کا مقصد یہ ہو جائے گا۔ اور ارنا مناسکنا، اس میں پھر یہ دلیل یہاں پر مفسرین نے بیان کی ہے کہ انبیاء بھی عبادت کا طریقہ وہ خود سے نہیں بنا سکتے، انبیاء بھی وہ بھی مکلف ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے منتظر ہوتے ہیں، جو حکم جس طریقے سے جس عبادت کا اللہ تعالیٰ جس وقت میں وہ فرماتا ہے وہ اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ تو انبیاء خود سے وہ عبادات کی طریقے وہ نہیں بنا سکتے، خود سے شریعت نہیں بنا سکتے، وہ تمام وہی کے تابع ہوتے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرما، تب علینا یہ بمانے رحم، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ اصل میں تب تاب یتوب یہ بمانے رجوع ہے، توجہ ہے، یا اللہ ہم پہ توجہ فرما، لیکن مقصود یہاں پر رحم ہے۔ اور پھر یہاں پر نبی پر توبہ کیسی ہے؟ نبی توبہ تو گناہ کی بات ہوتی ہے، تو یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ توبہ یہ مستلزم گناہ کے لیے نہیں ہے کہ اس سے پہلے ضرور کوئی گناہ گار ہوگا تو تب اس پر توبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، توبہ کا یہ مقصد یہ ہے یہاں پر انبیاء کی رفع الدرجات، اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، تو یہاں پر رحم اور رفع الدرجات وہ مراد ہے۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رحم فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
انک تو بے شک آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے. التواب صیغہ یہاں پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ وتوب علینا سے یہ مناسب ہے، اس کی مجاورت کی وجہ سے التواب اس کو مقدم کیا گیا ہے. اور الرحیم، رحیم کو مؤخر کر دیا کیونکہ اس کو کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص، کیونکہ تواب اس میں بھی رحم موجود تھا. تواب وہ بھی اصل میں رحم ہوتی ہے، توبہ قبول کرنا ایک قسم کا رحم ہوتا ہے. تو الرحیم اس کے بعد دوبارہ ذکر کیا گیا تو اس کو کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص. اور یہ رحیم یہ اصل میں علت ہے توبہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی توبہ کیوں قبول کرتا ہے، کیوں؟ الرحیم کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تو یہ اس کی علت بن جائے گی. ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب، وابعث فیہم اور تو بیچ دے ان میں سے رسول منہم ایک رسول ان میں سے، یتلو علیہم آیات کا جو تلاوت کرے ان پر تمہاری آیات، ویعلمہم الکتاب اور ان کو سکھائے کتاب، والحکمہ اور سنت، ویزکیہم اور ان کو پاک کر دے باطل عقائد کفریات شرکیات سے. انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہی بے شک العزیز غالب ذات ہو اور الحکیم اور خوب حکمت والا. ربنا وابعث فیہم، اب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ذکر ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی و آخر زمان کے بارے میں. جو یہ دعا مفسرین کے مطابق 2000 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کی وہ قبول ہوئی ہے. اس دعا کی 2000 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بعثت وہ ہوئی ہے. تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ذکر ہو رہی ہے اور یہ ایسی دعا ہے کہ اس میں سعادت فی الدین و دنیا دونوں موجود ہے، دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی سعادت اس میں موجود ہے. ربط اس کا ماقبل سے یہ ہے کہ کعبہ تعمیر ہو گیا، مکان تعمیر ہو گیا، مرکز بن گیا اسلام کا، دین کا، توحید کا، تو اب اس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے، ایک استاد کی ضرورت ہے. تو اب معلم کی وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تعمیر ہم نے کر دی، اب معلم اور اس کے استاد کی بندوبست بھی آپ فرما دے. ربنا وابعث فیہم، فیہم ضمیر یہ ذریتن کو راجع ہے جو ماقبل ذکر ہے، ومن ذریتنا، ومن ذریتنا اور ہماری ذریہ میں سے، اور یا اس ماقبل اس کو ذریہ کو راجع ہے وہ ہم ضمیر، فیہم میں جو یہ ہم ضمیر ہے، یعنی میری اولاد میں سے، اس اولاد میں سے ہی ایک نبی وہ بیچ دے. اور یا ضمیر بعض مفسرین کے مطابق اہل مکہ کو راجع ہے کہ اس مکہ والے میں سے، فیہم اس مکہ میں جو رہ رہے ہیں، جو آباد ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک نبی وہ بیچ دے. پھر فیہم کہا گیا اور لہم نہ کہا. لہم اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ لام تخصیص کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے، لام تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پھر مقصد یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت یہ صرف مکہ والوں تک خاص ہے، مکہ والوں تک خاص ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیہم کہا کہ ان میں سے کوئی نبی وہ بنا دے، بیچ دے. تو اس لیے یہ عموم الرسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اشارہ ہے، تعمیم ہے کہ اس کی رسالت عام ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کہا ہے بعثت الی الناس کافہ، میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، تمام ادوار، تمام لوگوں کے لیے، تمام زمانوں میں قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہے. تو تعمیم الرسالہ عموم الرسالہ کو اشارہ ہے اس فیہم سے، کیونکہ لہم میں تخصیص ہوتی ہے لام میں، فیہم. اور پھر یہاں پر منہم لایا گیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. منہم یہ متعلق ہے اصل میں کائنا منہم، کائنا منہم. منہم یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں سے تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھا، عرب میں سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قریش میں سے تھا۔ تو یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہم عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھا، عربی تھا۔ اور منہم، اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نبی ان میں سے ہوگا، اس اہل مکہ میں ہی سے ہوگا، تو اشارہ ہے کہ یہ اپنے قبیلے میں سے ہوگا، تو یہ اپنے قبیلے پر شفقت کرے گا، ان پر بہت مہربان ہوگا، ان کا بہت خیر خواہ ہوگا، کیونکہ بندہ انسان اپنے قبیلے کا بہت ہی خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے خاندان کا، تو اس لیے منہم لایا گیا ہے۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اس کی دعا ہوں، اس کی میں دعا ہوں، اور وہ بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، میرے بارے میں بشارت اور خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد اسمہ احمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے نام سے وہ نبی آئے گا، اور میں ورؤیا امی، اور میں اپنی ماں اس کا خواب ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس کے پیٹ سے ایک روشنی نکل گئی، اور وہ شام اور جو فارس ان کے جو محلات تھے وہ روشنی اس محلات پر وہ پڑ گئی۔ تو اس حدیث میں ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں اس کا خواب ہوں، اس نے خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ روشنی پھیل گئی تھی۔ منہم یتلو علیہم آیاتک، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیوٹی بیان ہو رہی کہ اس کا کام کیا ہوگا۔ یتلو علیہم آیت، یتلو اس میں پھر اشارہ ہے اس کی طرف کہ یا اللہ ایسا نبی ان میں بھیج دے کہ وہ رسول ہو، اس کے ساتھ مستقل کتاب ہو۔ یتلو بھی اشارہ کتاب کو ہے کہ اس کے پاس کتاب ہوگا تو وہ اس کو لوگوں پر تلاوت کرے گا، اس کی دعوت کرے گا، اس کو پڑھے گا۔ اور یتلو پھر صیغہ مضارع لایا گیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ وہ بار بار یہ کام کرے گا، بار بار کتاب کو پڑھے گا، بار بار اس کی یہ دعوت کرے گا۔ اور صلہ میں یتلو علیہم، صلہ میں یتلو کا علا ذکر ہوا ہے۔ علا کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسروں کو یہ قرآن یہ پڑھائے گا، دوسروں پر یہ پڑھے گا، دوسروں پر اس کی تلاوت کرے گا، تو علا کا مقصد یہ ہوا۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور ان کو سکھائے گا الکتاب، کتاب یعنی تعلیم دے گا کتاب کی۔ ویعلمہم الکتاب، اس سے مقصد اب پہلے یتلو میں صرف الفاظ کو سکھانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بھی صحابہ کو سکھاتے تھے، قرآن اس کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر معنی، مفہوم اور مقصد، تفسیر قرآن کریم کی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میں تفسیر اور مفہوم اور مقصد قرآن کریم کا وہ مراد ہے۔ اور یہاں پر پھر تلاوت کو مقدم کیا گیا تفسیر پر، کیونکہ تلاوت وہ مقدم ہوتی ہے، پہلے انسان الفاظ سیکھتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، قاعدہ پڑھتا ہے، پہلے الفاظ وہ سیکھتا ہے، اس کے بعد تفسیر، ترجمہ، مفہوم وہ سیکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ترتیب ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی اور مفہوم یہ دونوں ہی مقصود ہیں۔ صرف تلاوت کرنا، صرف الفاظ پڑھنا، صرف قاری قرآن، صرف حافظ بننا، یہ قرآن کا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی تفسیر، معنی اور مقصود یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں مل کر انسان میں کمال وہ پیدا کر دیتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، والحکمہ، حکمت اصل میں کہتے ہیں المعرفة فی الدین والفقہ فی التأویل، المعرفة فی الدین والفقہ فی التأویل، دین کی معرفت حاصل کرنا
اور والفقہ فی التأویل تفسیر میں فقاہت حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور حکمت اصل میں اس ملکہ کو کہتے ہیں، وہ ملکہ، وہ قوت، وہ صلاحیت انسان کی جس کی وجہ سے انسان احکام کی استنباط کر سکتا ہے، نصوص سے احکام کی استنباط وہ کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الحکمہ۔ پھر یہاں پر کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مطابق یہاں پر الحکمہ سے مراد احادیث ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر وہ احادیث سے ہوئی ہے، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، تو اس لیے حکمت کو مؤخر کیا گیا کہ قرآن یہ محتاج ہے اپنی تفسیر میں احادیث کا۔ قرآن کی صحیح تفسیر انسان تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کو عبور وہ احادیث پر حاصل نہ ہو۔ جو جتنا احادیث پر اس کا عبور ہوگا اتنا ہی وہ قرآن کی تفسیر میں وہ حق پر ہوگا، صحیح تفسیر کا حق وہ ادا کر سکے گا۔ تو اس لیے قرآن یہ اپنی تفسیر میں یہ احادیث کا وہ محتاج ہے۔ پھر اس سے یہ معنی نہیں بنتا کہ قرآن اس کا مرتبہ مقدم ہے اور افضل ہے اور احادیث کا مرتبہ وہ دوسرا ہے اور وہ نیچے ہے، نہیں، قرآن اور احادیث یہ دونوں اس کا مرتبہ ایک ہی مرتبہ ہے، قرآن اور احادیث اس دونوں کا مرتبہ ایک ہی مرتبہ ہے، دونوں ایک ہی مرتبے میں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی بھی احادیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس لیے دونوں کا مرتبہ وہ ایک ہی ہے۔ یہ فرق باطلہ بعض اوقات یہاں سے غلطی کر جاتے ہیں اور یہی ان کا غلط عقیدہ ہے کہ وہ قرآن اور احادیث میں فرق کرتے ہیں، وہ قرآن کو مقدم سمجھتے ہیں اور احادیث کو مؤخر، اور کہتے ہیں کہ قرآن افضل ہے احادیث سے، قرآن افضل ہے احادیث سے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ متواتر ہے، یہ قطعی ہے، یہ یقینی ہے، اور احادیث یہ اخبار احاد ہے اور یہ ظنیات ہے، یہ مفید یقین نہیں ہے، یہ مفید یقین نہیں ہے۔ یہ باطل عقیدہ ہے کہ احادیث ظنیات ہے، اخبار احاد ظنیات ہے اور یہ مفید یقین کا نہیں ہے۔ تو ان کا مقصد یہ بنتا ہے کہ یہ جو احادیث پر عمل کر رہے ہیں یہ ویسے شک اور ظن اور گمان کے تحت کر رہے ہیں، پورا یقین ان کو احادیث پر حاصل وہ نہیں ہے۔ اور جو عمل یقین پہ نہ ہو، شک پہ بنا ہو، گمان پہ بنا ہو، تو اس کا اجر اور ثواب سے پھر کیا تعلق ہے؟ تو اس پر اجر اور ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو اس کا پھر کیا مقصد ہوا؟ اس لیے یہاں پر بہت سے پھر اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو صحیح عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اہل الحدیث کا صحیح عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مرتبہ ہے ان کا۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے گا قرآن کی، والحکمہ اور احادیث کی۔ پھر الحکمہ یہ لفظ قرآن کریم میں 20 دفعہ استعمال ہوا ہے، 7 معانی اور مصداقات ہیں اس کے۔ سنت، یہاں پر سنت کا معنی ہے نبوت کے معنی پر سورہ بقرہ میں 251 میں استعمال ہوا ہے۔ فہم القرآن، قرآن کو سیکھنا، سورہ بقرہ 269۔ علم اور وحی کے معنی پر استعمال ہوا ہے، اور آل عمران 81۔ دلائل عقلیہ اور نقلیہ اس کے معنی پر استعمال ہوا ہے، سورہ نحل 125۔ قرآن کے علوم قرآنیہ سورہ اسراء میں استعمال ہوا ہے۔ حقائق، عقل سے حقائق کی معرفت حاصل کرنا سورہ لقمان میں استعمال ہوا ہے۔ تو حکمت صرف اس کو نہیں کہتے کہ یہ آج کل کے جو لوگ حکمت کا نام اگر سن لے تو حکمت کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹری وغیرہ اور یہ دوائی وغیرہ اور نسخے بنانا، اس کو ہی حکمت سمجھتے ہیں۔ نہیں، حکمت اصل میں کہتے ہیں فہم القرآن کو، فقہ فی الدین کو، استنباط الاحکام کو، احادیث کو سمجھنا، نصوص کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں والحکمہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے گا۔ زکا یزکی تزکیتاً یہ کہتے ہیں اصل میں پاکی کو، طہارت کو۔ یہاں پر پھر طہارت معنوی وہ مراد ہے کہ ان کو فاسد عقائد سے، شرکیات سے ان کو پاک کرے گا، فاسد عقائد اور شرکیات سے ان کو پاک کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر آیات میں ایک خوبصورت ترتیب اللہ رب العزت نے یہاں پر آیات میں رکھ دیا ہے۔ پہلے یتلو علیہم آیاتک، پہلے تلاوت آیات کی، یہ ترتیب ہے۔ انسان پہلے آیات قرآن کریم اس کی تلاوت، صحیح تلفظ، تجوید وہ سیکھے گا، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور اس کی ترجمہ، تفسیر، مفہوم وہ سیکھے گا، وَالْحِکْمَةَ ساتھ میں احادیث بھی سیکھے گا، وَيُزَكِّيهِمْ پھر بعد میں جب انسان یہ سب سیکھ لے گا وَيُزَكِّيهِمْ تو اس کی تزکیہ وہ ہو جائے گی، تمام فاسد عقائد اعمال یہ انسان سے وہ خود بخود ہی خارج ہو جائیں گے، وہ نفی ہو جائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی العزیز غالب ذات ہے، الحکیم اور حکمت والی ذات ہے۔ پھر العزیز الحکیم اس کو کہتے ہیں تزیل، علم بلاغت میں یہ بار بار یہ فائدہ بیان ہو رہا ہے، کیونکہ العزیز الحکیم، عزیز بمانے غلبہ ہے، عزیز بمانے غلبہ یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ سواد میں آئے گا وعزنی فی الخطاب، وعزنی فی الخطاب، اس نے غلبہ کر دیا مجھ پہ بحث میں غلبہ کیا ہے، اور الحکیم حکمت سے ہے، تو یہ الحکیم کی صفت لائی گئی ہے کیونکہ یہ ماقبل والحکمہ اس سے مناسب تھا، تو حکیم کی صفت یہاں پر لائی گئی ہے۔ پھر العزیز الحکیم اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ اس دعا کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام کر رہا ہے کہ ان صفات پر، ایسے صفات پر رسول مبعوث کرنا اور رسول بھیجنا، العزیز یا اللہ تو ہی اس پر صرف قادر ہے اور غالب ہے، کیونکہ ان صفات یہ بہت جامع صفات ہے، بہت اعلیٰ صفات ہے، ایسے صفات کسی انسان میں ڈالنا اور ایسے صفات پر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا، اس پر تو غالب ذات ہے، تو یا اللہ ہم تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں کیونکہ تو غالب ہے اس کام کو کرنے پر، اور الحکیم اور حکیم ذات ہے، اس کی حکمت سے بھی تو خوب واقف ہے کہ ان لوگوں کو ایسے رسول کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو ایسے رسول کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو معلم کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو ایک داعی کی ضرورت ہے، اس بیت اللہ کو، اس مرکز کو ایک استاد اور ایک معلم کی وہ ضرورت ہے، یا اللہ تو اس کی حکمت وہ صحیح جانتا ہے، تو العزیز الحکیم اس سے یہ متعلق ہو جائے گا۔ اور یا دوسرا العزیز الحکیم یہ اس میں مقصد یہ ہے کہ یا اللہ اس صفات پر رسول بھیجنا، اور اہل کتاب سے یا اللہ تو نے اب یہ نبوت نقل کی ہے بنو اسماعیل کو، نبوت نقل ہوگی اہل کتاب بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل، کیونکہ یہ صفات بنی اسرائیل میں نہیں تھے، یہ صفات بنی اسرائیل میں مفقود ہو چکے تھے، اس طرح کی صفات بنو اسرائیل میں نہیں تھے، تو لہٰذا نبوت بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کو وہ منتقل ہو گئی۔ اور حکیم، الحکیم میں اشارہ ہے کہ نبوت رکھنا، نبی بھیجنا ایک علاقے میں، یہ اللہ تعالیٰ تمہاری حکمت پر بنا ہے، کیونکہ اس کی تصریح دوسری آیات میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں پر کون سا نبی کس وقت میں بھیجنا ہے، کہاں پر کس علاقے میں کس وقت میں کس زمانے میں کون سا نبی وہ کس وقت میں بھیجنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت سے وہ خوب واقف ہے۔ پھر عزیز کو مقدم کیا گیا ہے حکیم پر، کیونکہ یہ عزیز یہ صفت ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ عزیز صفت ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ حکمت جو ہے یہ صفت افعال ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے غالب ہے، غلبے والی ذات ہے، تمام مخلوق پر اس کا غلبہ ہے، اس کا احاطہ ہے، تو یہ صفت ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی العزیز، اس لیے عزیز کو مقدم کیا۔ اور حکیم ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی افعال میں جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت ہوتی ہے، تو یہ افعال سے متعلق ہے، اس لیے یہ مؤخر کیا گیا ہے، کیونکہ ذات مقدم ہوتی ہے افعال سے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدم ہے افعال سے۔
تو اس لیے عزیز کو وہ مقدم کیا گیا ہے حکیم پر۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔